السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما وینصرك اللہ نصرا عزیزا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں اور ہمارے محترم بھائی، دنیا میں جہاں پر بھی آواز پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی جنت دے، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جنت دے اور ڈھیروں خوشیاں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ سلسلہ وار مضمون چل رہا تھا فتح مکہ کا، اور اسی سلسلے میں قصہ شروع ہوا تھا عمیر ابن وہب کا اور صفوان ابن امیہ کا۔ یہ قصہ شروع ہوا تھا۔ عمیر ابن وہب جنہیں شیطان من شیاطین قریش کہا جاتا تھا، صفوان ابن امیہ انہیں بھی شیطان من شیاطین قریش کہا جاتا تھا۔ یہ بڑے لوگ تھے۔ صفوان ابن امیہ کے پاس ہتھیار بہت تھے، زرہیں بہت تھی اور غلام بھی بہت تھے صفوان ابن امیہ کے پاس۔ یعنی مکہ مکرمہ میں تقریباً علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ ان کے پاس ہتھیار تھے، بہت بڑی زمین تھی ان کی صفوان ابن امیہ کی، وہاں الگ الگ قسم کے ہتھیار رکھے رہتے تھے، زرہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان کا کام ہی لڑنا مارنا تھا۔ غلام بھی بہت تھے ان کے پاس، اور انہی کے ساتھیوں بھی عمیر ابن وہب تھے۔ اب فتح مکہ کے موقع پر جب عمیر ابن وہب آ گئے وہاں مکہ مکرمہ، تو انہوں نے چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ پہلے تو آ کر بیٹھے عمیر ابن وہب، وہ تو مسلمان ہو گئے تھے مدینہ میں، تو عمیر ابن وہب تو پہلے تو آ کر بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ کر بہت ادب سے کہا، حضرت ایک بہت اہم درخواست لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ یوں فرمایا کہ حضرت وہ میرا سیٹھیا ہے نا، وہ صفوان ابن امیہ، آپ نے کہا ہاں وہ جس نے تجھے پیسہ دے کر بھیجا تھا مجھے قتل کرنے کے لیے۔ پورا قصہ یاد آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہاں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یوں کہا میں کہنا چاہتا ہوں حضرت کہ اگر آپ اسے امن دے دیں تو میں اسے کہیں سے ڈھونڈ کر لے آؤں، یہ کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے امن دے دیا، اس کو ڈھونڈ کے لاؤ اس کو۔ اب صفوان ابن امیہ کو ڈھونڈنا، اکرمہ ابن ابی جہل کو تو بیوی نے ڈھونڈ لیا، اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے کون جائے؟ تو ظاہر بات ہے کہ گھر پہ جانا پڑے گا، اور بھابھی جو ہے پہچانتی تھی، لیکن وہیں کھایا ہے، وہیں بڑے ہوئے ہیں، وہیں سارے مشورے ہوتے تھے، وہی ہتھیاروں کے لین دین ہوتی تھی، بڑے لوگ تھے سب۔ چنانچہ یہ عمیر ابن وہب سیدھے صفوان ابن امیہ کے گھر پر گئے، اور صفوان ابن امیہ جو ہے 2-4 دن پہلے مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اپنی بیوی سے کہہ گئے تھے کہ بیگم اب میں جا رہا ہوں، اب میں گھر میں نہیں آؤں گا۔
یا تو میرے مرنے کی خبر آئے گی یا ڈوبنے کی خبر آئے گی. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ میں اپنے آپ کو پہاڑوں پر سے گرا کر خودکشی کر لوں گا، مسلمان نہیں بنوں گا. یہ صفوان ابن امیہ نے کہا تھا. اسی لیے ان کا نام شیطان من شیاطین مکہ، شیطان من شیاطین قریش، مکہ کے شیطانوں کے بڑے شیطان، قریش کے شیطانوں کے بڑے شیطان. کہ بیگم یہ مکان تیرا، جتنے ہتھیار ہیں وہ تیرے، جتنے غلام ہیں وہ تیرے، سب کچھ تیرا، تجھے دے کے جا رہا ہوں. محمد کے ہاتھ میں یہ لوگ مکہ مکرمہ میں آ گئے اور دیکھو اکرمہ میں بھاگ گیا، حالانکہ اکرمہ تو مسلمان ہو گئے تھے. اب انہیں پتہ نہیں چلا تھا صفوان کو کہ وہ تو مسلمان ہو گیا ہے. ہاں لیکن یہ کہ اب دیکھو اکرمہ جو وہ بھی بھاگ گیا، وہ بھی بھاگ گیا، میں بھی بھاگ جا رہا ہوں. لیکن چونکہ تو میری بیوی ہے اس لیے میں تجھے بتا رہا ہوں کہ میں کہاں چھپا ہوا ہوں، تاکہ بکری کا دودھ روز مجھے ملے. یہ بکری کا دودھ کے عرب لوگ جو ہیں شوقین ہوتے ہیں، بکری کے دودھ کے اور اونٹنی کے دودھ کے. ہمارے یہاں ان دونوں چیزوں کا رواج زیادہ نہیں ہے. اونٹنے کا دودھ تو ہم لوگ پیتے ہی نہیں ہے. لیکن عربوں کے یہاں جب ہماری دعوت کرتے ہیں وہ لوگ جب جاتے ہیں تو 14ویں شب میں تاریخ لے لیتے ہیں پہلے، خاص طور سے حج کے بعد کے تاریخ یہ لوگ مہینوں پہلے طے کر لیتے ہیں کہ بھی شیخ حج کرنے کے بعد آدمی تھکا رہتا ہے اور حج کرنے کے بعد 14ویں شب آتی ہے تو فلاں جنگل میں ہم جو ہے آپ کو لے جائیں گے، وہاں اونٹنے کا دودھ پلائیں گے. وہاں پروگرام ہوتا ہے ہر سال کا. اب یہ تو کورونا کی وجہ سے حج ہی نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ ہر سال کا ان کا معمول تھا کہ ہمیں حج کروا کے جدہ لے آئے، جدہ آ کر جو ہے 1-2 دن آرام کروا لیا، بھی تھکن اتر جائے، اور پھر سارا قافلہ جو ہمارے ساتھ حج میں ہوتا تھا وہ سارا کے سارا کسی جگہ جنگل میں اونٹنیوں کا دودھ پینے کے لیے 14ویں شب میں جمع ہوتا تھا. پھر وہاں بیان ہوتا تھا، مرد عورتیں سب جمع ہوتی تھی، حاجی لوگ، حجانے سب عربانے جو ہے وہ عرب جو ہے وہ، اور وہاں بیان ہوتا تھا. تو ان کے یہاں یعنی یہ اونٹنی کے دودھ، شیخ سعود شریم جو ہے فجر کی نماز پڑھا کر ایک مرتبہ جا رہے تھے ایک دم تیزی سے. میں نے کہا شیخ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کہ اونٹنی کا دودھ پینے جا رہا ہوں. فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھا کر فوراً جو ہے بھاگے. اور ہم کہاں جاتے ہیں؟ کھیما لینے کے لیے، کباب لینے کے لیے، پراٹھا لینے کے لیے ہم جو وہاں جاتے ہیں. تو شوستر سے مجھے بھی فجر کی نماز پڑھائی ماشاءاللہ حرم شریف میں، اور وہ تیزی سے جا رہے تھے. میں نے کہا بھی تیزی سے جا رہے، خیریت کہاں جا رہے؟ بولے کہ ناکا اٹھنے کا دودھ پینے جا رہا ہوں، جاؤں گا خود اٹھنے کا دودھ نکالوں گا، خود پیوں گا. یہ عربوں کی عادت ہے. بکری کا دودھ بھی اسی قسم کا ہے. تو کہا صفوان ابن امیہ نے کہ بکری کا دودھ لے کر غلام کو بھیجنا، کھانا وانا لے کر بھیجنا، لیکن میں یہاں ٹھہرا ہوں کہ اس کو پتہ نہ چلے. تو بیوی کو پتہ تھا کہاں ٹھہرے ہوئے صفوان ابن امیہ. اتنے میں یہ عمیر ابن وہب آئے، بھابھی. تو بھابھی جو ہے تو غصے میں جو ہے تپی ہوئی تھی. یہ کہا نام مت لے، تو نے بہت دھوکہ دیا ہے میرے شوہر کو بھی اور ہم کو بھی، یہ ہے وہ ہے جو بھی. بھابھی دیکھو میری ایک بات مان لو، تم صفوان ابن امیہ کا پتہ بتا دو، میں اسے جنت میں لے جانا چاہتا ہوں. یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میرا سیٹ جہنم میں جلے، میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں میرا سیٹ جنت میں جائے. آپ مجھے پتہ بتاؤ کہ تیرا کوئی بھروسہ نہیں، تو نے یہاں مکہ میں ہتھی میں بیٹھ کر سے مشورہ کیا، پیسے بھی لے لیے، ہتھیار بھی لے لیا، اور وہاں جا کر محمد کو قتل تو نہیں کیا تو نے. اور اب جو ہے میں تجھے پتہ بتاؤں تو میرے شوہر کو مروائے گا. یہ کہا بھابھی اب وہ دن نہیں ہے، یہ بہت اچھے آدمی ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے یہ اخلاق دیکھ کر وہ بیوی تو ہو گئی مسلمان، لیکن ابھی صفوان ابن امیہ مسلمان نہیں ہوئے. ہندہ ہو گئی مسلمان، سارا ہو گئی مسلمان، ہانی تو پہلے سے تھی، خولہ تو پہلے سے مسلمان تھی، ایمن تو پہلے سے مسلمان تھی. یہ سارے کے سارے ٹاپ 1 عورتیں ہیں مکہ مکرمہ کی. فاطمہ اسدیہ ہو گئی مسلمان، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی، مدینہ میں انتقال ہو گیا. یہ سارے اب یہ بھی مسلمان. اور حکیم ہو گئی مسلمان، اکرمہ کی بیوی یہ رہ گئی تھی، صفوان ابن امیہ کی بیوی. تو عمیر ابن وہب نے سمجھایا
کہ جئتک من عند اوصل الناس وابر الناس وعرف الناس مجدہ مجدک، یہ جملہ بھی کہا، مجدہ مجدک، عزہ عزک، ملکہ ملکک، ابن عمک. یہ تو ہو گئی تشکیل پر. لیکن اب شوہر کا پتہ بتاؤ بتاؤ نہ بتاؤ بتاؤ نہ بتاؤ بتاؤ تو کب دل میں آ گئی کہ بتا دو. چنانچہ عمر ابن وہب کو کہا دیکھو کسی کو تم بتانا مت، وہ جو پہاڑی ہے اس پہاڑی کے اندر 2 غار ہیں، ایک بڑا غار ہے ایک چھوٹا غار ہے، چھوٹے غار میں صفوان ابن امیہ چھپے ہوئے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ. چنانچہ صفوان عمر ابن وہب وہاں چلے گئے. وہاں جب گئے تو صفوان ابن امیہ کی ہوشیاری یہ تھی، وہ خود غار میں رہتے تھے اور اپنے 1-2 غلاموں کو باہر گھومنے کے لیے بھیجتے تھے. کوئی آ تو نہیں رہا ہے، پتہ چلے کوئی آ تو نہیں رہا ہے، یہ تو اندر چھپے ہوئے ہیں، لیکن 1-2 غلام باہر گھومتے رہتے تھے. غلاموں نے دیکھا، غلام پہچانتے تھے کہ یہ وہی چھوکرا ہے جس کو بھیجا تھا مدینہ. تو ایک نے آ کر کہا چچا وہ عمر ابن وہب آ رہا ہے. صفوان ابن امیہ نے سن لیا. صفوان ابن امیہ نے سنا کہ واللہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ آئے گا میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں زندگی بھر کے لیے اس سے ناراض ہوں، میں بات نہیں کروں گا، میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گا، اس کو راستے سے ہٹا دو تم لوگ، واپس بات نہیں کرنی اس سے. دھوکہ دیا اس نے مجھے، پیسہ بھی لے لیا اور وہاں جا کر مدینہ جا کر محمد کو قتل بھی نہیں کیا، یہ بھی کیا یہ بھی کیا. اب وہ جو صفوان ابن امیہ جب یعنی عمر ابن وہب جب قریب آئے تو روایتوں میں لکھا ہے کہ صفوان ابن امیہ جو خود نکلے غار میں سے اور تو میں کہنے لگے صفوان ابن امیہ تو کیوں آیا ہے تو کیوں آیا ہے، ارے میں تجھے قتل کر دوں گا یہاں، تو اکیلا ہے. تو عمر ابن وہب نے کہا چچا جان، چچا کا جملہ کہا، چچا جان میری بات سنو، جئتک من عند اوصل الناس وابر الناس وخیر الناس مجدو مجدوک عزو عزوک، بہت اچھے آدمی کے پاس سے آیا ہوں، بہت بھلے آدمی کے پاس سے آیا ہوں، اس کی عزت تیری عزت ہے، ملک ہو ملکک، اس کا ملک تیرا ملک ہے، ابن عمک واخیک، یعنی اپنا خاندان ہے. اچھا بتاؤ کیوں آئے ہو؟ صفوان بن امیہ آدھے غار میں ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے بات کر رہے ہیں اور یہاں باہر عمر ابن وہب ہیں. میں اس لیے آیا ہوں کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے اور حالات اچھے ہیں. میں نے آپ کے بارے میں اجازت لی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور میں نے کہا ہے کہ آپ کو جو ہے امن دے دیا ہے اور 2 مہینے کا امن دیا ہے، تو آپ آ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو، بات تو کرو، کم سے کم پرانی لڑائیاں تو ختم ہو جائیں گی، تم آؤ تو صحیح. تو صفوان ابن امیہ نے جواب کیا دیا یہ سنو، تو دھوکے باز ہے، تیری بات پر کوئی بھروسہ نہیں، میں آؤں گا لیکن ایک شرط پر کہ جو عمامہ پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے وہ عمامہ میرے پاس لا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے وہ کالا عمامہ پہن کر داخل ہوئے تھے، لیکن زندگی میں حضور نے سفید عمامہ پہنا ہے. تو کالا عمامہ پہننا یہ تو صرف مکہ کے دن کالا عمامہ پہنا تھا حضور نے. تو سنت کسے کہتے ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جس چیز کو پہنا ہو. سفید جو ہے زندگی بھر پہنا ہے تو سنت وہ ہوا. یہ تو وقتی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وجوہات کی بنا پر تاکہ مکہ والے دیکھیں کہ اللہ کے نبی ہیں اور کالا عمامہ پہن کر آ رہے ہیں، دور سے دکھائی دے، اس کے لیے پہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ زندگی بھر جو حضور نے پہنا ہے وہ سفید پہنا ہے. تو سنت وہ ہوا. یہ تو وقتی طور پر تھا، بعد میں تو پہنا نہیں حضور نے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے وہ عمامہ لے کر آ تو میں مانوں، یعنی اتنا نرم پڑے صفوان ابن امیہ. عمر ابن وہب وہاں سے دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور نے فرمایا کیا ہوا کیا ہوا کیا، یہ اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. حالانکہ کیا ضرورت ہے حضور کو، اب تو مکہ فتح ہو گیا. اکباد مکہ فی ایدینا، مقالید مکہ فی ایدینا، سجون مکہ فی ایدینا. مکہ کے جگر پار سے ہمارے ہاتھ میں آ گئے.
عورتیں مسلمان ہو گئی، ساری کے ساری جو عورتیں جو گانا گاتی تھی حضور کے خلاف، خاص طور سے سارا اس میں ٹاپ 1 تھی، یہ ساری کے سارے قابو میں آ گئی۔ حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ میں انتقال ہوا اس عورت کا، سب مسلمان ہو گئی۔ اب بچہ کون؟ تو حضور پوچھ رہے ہیں کیا عمر کیا ہوا، تو تیرے سیٹھیے کا کیا ہوا؟ فرمایا کہ حضرت میں گیا اس کے پاس، بڑی مشکل سے ملا ہے، لیکن اس نے ایک شرط لگائی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے پاس، نبی تو مانتا نہیں ہے، میں محمد کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ جو عمامہ پہن کر مکہ میں داخل ہوئے تھے وہی عمامہ مجھے لا کر تو دے، تاکہ میں سمجھوں کہ تو صحیح کہہ رہا ہے، تو دھوکہ نہ دے مجھ کو۔ تو کتابوں میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا عمامہ نکال دیا، فوراً، لو یہ عمامہ لے جاؤ۔ اپنا عمامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، بھائی جاؤ یہ لے جاؤ۔ عمر ابن وہب جو ہے یہ عمامہ لے کر آئے، جو عمامہ لے کر آئے صفوان ابن امیہ نے کہا کہ ہاں ہذا ہوا ذا، یہی عمامہ ہے، چونکہ سفید تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے لیکن کالا ہی حضور نے پہنا تھا فتح مکہ کے موقع کے اوپر۔ میں کبھی تفصیل سناؤں گا انشاءاللہ کالا پہننے کی کیا وجہ تھی اور کہاں سے پہنا تھا۔ ٹائم ہوتا ہے نا، مدینہ منورہ سے چلے تو مدینہ منورہ سے یہ پہن کے چلے تھے یا راستے میں بدلا، کہاں سے پہنا اس کی مستقل تفصیل ہے، وہ کبھی کسی اور وقت انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو چنانچہ چونکہ میں نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک کے جو سفر ہوا ہے فتح مکہ کا، کئی قصے میں نے چھوڑ دیے ہیں، سانپوں کے قصے چھوڑ دیے، جناتوں کے قصے چھوڑ دیے، شیروں کے قصے چھوڑ دیے، سارے قصے چھوڑ دیے، تفصیل زیادہ نہ ہو۔ وہ عمامہ جب لے کر آئے عمر ابن وہب اور یوں دیا صفوان ابن امیہ کو، تو صفوان ابن امیہ نے اسے پکڑا اور پکڑ کر کہا ہذا ہوا ذا، ہذا ہوا ذا، ہذا ہوا ذا، ہاں یہی خوشبو آ رہی تھی، خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے۔ صفوان ابن امیہ کہہ رہے، وہ غلام تھے چھوکر، نے کہا بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ تو عمر ابن وہب نے کہا یہ نبوت کی خوشبو ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ آسمانوں کی خوشبو ہے، یہ کوئی چالو خوشبو نہیں ہے۔ اچھا چلو تیار ہو گئے، 2 اونٹنی لی، ایک اونٹنے پر عمر ابن وہب بیٹھے، ایک اونٹنے پر صفوان ابن امیہ بیٹھے، مکہ مکرمہ جا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ دور تھا، پہاڑیاں وہاں بہت ہے نا، تو دور پہاڑی میں ٹھہرے ہوئے تھے، قریب کے پہاڑی میں نہیں ٹھہرے تھے، دور پہاڑی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور جو ہے کہا چلو، اب دو اونٹنیوں پر جب بیٹھے تو صفوان ابن امیہ نے کہا بھائی عمر ٹھہر جا بھائی، مجھے ڈر لگ رہا ہے یار، ہم 2 اونٹنیوں پر ہے، تو تیری اونٹنی پر ہے، میں میری اونٹنی پر ہوں، اور ہم مکہ میں داخل ہوں گے اور کوئی آدمی دیکھے گا، میں تو ویسے بھی وانٹیڈ ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امن دیا، پورے مکہ کو تو معلوم نہیں ہے، اس لیے ایسا کر اپن دونوں ایک ہی اونٹنے پر بیٹھتے ہیں۔ لیکن اگر تو نے پہلے دھوکہ دیا تھا اب بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اونٹنی پر مجھے بٹھایا، مکہ میں داخل ہونے کے بعد تو بھاگ گیا تیری اونٹنی کے ساتھ، اب میں پھنسا، اس لیے اپن دونوں ایک ہی اونٹنے پر بیٹھتے ہیں۔ یہ صفوان ابن امیہ نے کہا ٹھیک ہے انکل، ٹھیک ہے، وہ بڑا آدمی تھا صفوان ابن امیہ، ٹھیک ہے انکل، اوکے باس، یہ باس تھے۔ اب ایک اونٹنی پر بیٹھے، جب ایک اونٹنی پر بیٹھے تو آگے صفوان ابن امیہ، پیچھے عمر ابن وہب، لیکن باس آگے بیٹھتا ہے اور یہ تو ان کا خادم سمجھو، وہ پیچھے۔ آگے چل کر جب مکہ کی بستی نظر آئی تو صفوان ابن امیہ نے کہا کہ یار مجھے یہاں پر بھی ڈر لگ رہا ہے، میں آگے نہیں بیٹھوں گا، آگے تو بیٹھ، تاکہ تلوار اگر کسی کا تیر بیر لگے تو تجھے لگے، میں بچ جاؤں۔ یہ کس نے کہا؟ صفوان ابن امیہ نے عمر ابن وہب سے، یعنی اپنی سیفٹی کر رہے ہیں عمر ابن وہب، لیکن ہم جائیں گے، لوگ دیکھیں گے، آگے مجھے بیٹھا ہوا دیکھیں گے تو کوئی بھی تیر مار سکتا ہے، تو مرے میں بچوں۔ چنانچہ عمر ابن وہب نے کہا کہ اوکے باس، تو عمر ابن وہب آگے اور جو ہے یہاں پیچھے صفوان ابن امیہ بیٹھ گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب یہ حرم میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، عصر کی جو نماز پڑھا رہے تھے تو عمر ابن وہب نے کہا چچا عصر کی نماز ہو رہی ہے، میں ذرا نماز پڑھ لوں۔
تو صفوان ابن امیہ نے کہا بھائی کہ نماز پڑھنی نہیں ہے، تو نماز میں لگے گا، پبلک دیکھے کہ مجھے قتل کریں گے، نماز کا نہیں، تو یہیں بیٹھا رہے، یہیں بیٹھا رہے، یہ کہا تو یہیں بیٹھا رہے، نماز نہیں پڑھنی، نماز بعد میں پڑھنا تو۔ یہ صفوان ابن امیہ ہے نا، عمر ابن وہب سے کہا تو اترے گا اور اتر کر تو ٹھاٹ کے ساتھ نماز پڑھے گا، میں اکیلا نمار بوڑھا کہتا ہے نا بیوقوف کی طرح اٹھنے پر بیٹھوں گا، جہاں حضور نے سلام پھیری، سلام پھیرتی صحابہ مجھے دیکھیں گے، ارے زہریلا پھوڑا آیا ہے، تو کیا اعلان کیا ہے حضور نے، تو پبلک کو پتہ نہیں ہے، تو مجھے قتل کریں گے، نماز نہیں بیٹا، نماز بعد میں پڑھنا۔ صفوان ابن امیہ نے کہا اچھا یہ دونوں جو باتیں کر رہے تھے حضور سن رہے تھے، یعنی آواز پہنچ رہی تھی، سارے صحابہ کھشپش ہوتی ہے نا تو سنتے ہیں نا، سارے صحابہ سن رہے تھے، عصر کی نماز تھی، حدیث شریف میں آتا ہے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑے صحابہ کی طرف بیٹھے تو دیکھا تو عمر ابن وہب اور صفوان ابن امیہ، تو صفوان ابن امیہ نے زور سے کہا یا محمد، سب سن رہے ہیں، سارے کے سارے سن رہے ہیں صحابہ، 10,000 کا مجمع ہے، 10,000 کا مجمع بھی ہے، دوسرا یہ کہ وہ جو نئے مسلمان ہو گئے بعد میں وہ بھی ہے، سارا جتھا ہے وہاں، اور عصر کی نماز میں بہت بڑا مجمع حرم شریف میں، اور اتنا بڑا مجمع انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا۔ صفوان ابن امیہ نے کہا ارے یار یہ تو بڑی زبردست حکومت کر لی محمد نے، یہاں کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا تھا، ہم لوگ مارتے تھے، بھگاتے تھے، شیب ابی طالب بھی کیا، تو وہ عمر ابن وہب نے وہی بات کہی، یہ حکومت بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ رسی آسمانوں سے جڑی ہوئی ہے۔ تو حضور نے جو سلام پھیرا تو صفوان ابن امیہ زور سے بولے کہ یا محمد، اے اللہ، اے محمد، یہ عمر ابن وہب ہے، اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ نے مجھے بلایا ہے اور آپ نے مجھے 2 مہینے کا امن دیا ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھئی نیچے تو اتر جاؤ، یہ حضور نے فرمایا انزل ابا وہب، یہ جو بلا انزل، نیچے تو اترو، تم اٹھنے پر بیٹھے ہو، میں یہاں نیچے بیٹھا ہوں، سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ بس کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اکثر صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ بات چل رہی ہے عمر ابن وہب کی، صفوان ابن امیہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ صحابہ کو معلوم نہیں تھا، وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ بھئی اس کو تو ڈھونڈ رہے تھے ہم۔ آپ نے فرمایا انزل ابا وہب، تو ابا وہب، تو صفوان ابن امیہ نے کہا کہ نہیں حضرت، بات کا خلاصہ ہونا چاہیے، آپ نام کہہ دو کہ ہاں میں نے امن دیا ہے، اور یہ لوگ سن لے میں سب، یہ سن لے میں سب کہ آپ نے مجھے امن دیا ہے۔ تو آپ نے ایک جملہ کہا، یوں کہا عمر ابن وہب 2 مہینے کی خبر تیرے پاس لایا ہے، میں تجھے 4 مہینے کا امن دیتا ہوں، زور سے کہا بل لک ان تسیر 4 اشہر، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ 4 مہینہ اللہ کے راستے میں لگاؤ، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، کہ اس کی خصوصیت ہے۔ یہ 2 مہینے کی خبر لے کر آیا ہے عمر، میں تجھے کہتا ہوں بل لک ان تسیر 4 اشہر، تو 4 مہینے کا امن دے رہا ہوں، 4 مہینے کا ویزا، یہ سمجھ لو، یہ 2 مہینے کا ویزا کہہ رہا ہے، میں 4 مہینے کا ویزا دے رہا ہوں، کوئی تجھے مارے گا نہیں، کوئی تجھے پکڑے گا نہیں، کوئی تجھے میلی آنکھوں سے دیکھے گا نہیں، 4 مہینے تک مکہ میں ٹھاٹ کے ساتھ رہے، ہمارے اخلاق دیکھ، ہمارے معاملات دیکھ، ہماری نمازیں دیکھ، سب کچھ دیکھ، پسند آوے اسلام تو اسلام قبول کرنا، پسند نہ آوے تو 4 مہینے کے بعد پھر دوسرا ایگریمنٹ ہوگا، ٹینشن مت لے۔ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے وہ ان کی بیوی بھی کھڑے کھڑے دیکھ رہی تھی، ارے قبول کر لے، بات سن، اشارہ کر رہی تھی صفوان ابن امیہ کو، ارے بات مان لے، بات مان لے۔ اتنے میں صفوان ابن امیہ اتر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے ان کو دعوت دی اسلام کی۔ تو صفوان ابن امیہ نے کیا جواب دیا؟ میں صفوان ہوں، یعنی چٹان جیسا، میں آپ کی بات نہیں مانتا، جیسے دوسروں نے مان لی، انہوں نے اسی وقت انکار کیا، میں نہیں مانتا، میں دیکھوں گا آپ کو، آپ کیسے ہیں، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، یعنی آپ بات کرو میں مان جاؤں وہ نہیں ہوں۔ اور یا عمر ابن وہب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک
یہ صفوان ذریعہ بنا میری ہدایت کا، مجھے ذریعہ بنا اس کی ہدایت کا، یہ صفوان ذریعہ بنا میری ہدایت کا. انہوں نے بات نہیں مانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صفوان ابن امیہ نے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں کرتے آپ کو، لیکن آپ صحابہ سے کہہ دیا بھئی دیکھو یہ صفوان ابن امیہ ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ زہریلا پھوڑا ہے اور خطرناک آدمی ہے، لیکن میں نے امن دے دیا ہے 4 مہینے کا. پہلے 2 مہینے کا ویزا دیا تھا، اب 4 مہینے کا میں نے ویزا دے دیا. جاؤ کوئی بات نہیں، جاؤ چلے جاؤ. چلے گئے صفوان ابن امیہ. اب گھر جا کر بیوی تو مسلمان ہو گئی ہے، کئی دنوں سے باہر تھے یہ، تو بیوی نے کہا کہ نہیں بھائی دیکھ تو ابھی مسلمان نہیں ہوا، جب مسلمان ہوگا تب بات کریں گے، ابھی تو گھر میں رہو، لیکن ابھی تم اپنے کمرے میں، میں اپنے کمرے میں. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا ارادہ ہوا حنین کا، یہ مشورہ ہوا کہ وہ حنین جانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ حنین جائیں گے حضرت، وہاں طائف والوں کا مقابلہ ہے. فتح مکہ کے بعد حضور کا سفر ہوا، حضور فوراً مدینہ واپس نہیں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حنین گئے. یعنی وہاں غزوہ طائف وغیرہ جہاں شیما کا قصہ ہوا، صحابہ نے کہا کہ حضرت حنین تو ہم جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ اپنے پاس ہتھیار نہیں ہے. ان کے پاس ہتھیار ہے، طائف والے پہاڑی لوگ ہیں اور بڑے ہتھیار لے کر وہ لوگ آئیں گے، وہ اپنے پاس نہیں ہے. آپ نے فرمایا بھئی ہتھیار ہم یہاں کس کے پاس زیادہ ہتھیار ہے؟ یہ کہ وہی جو کل مسلمان ہوا تھا صفوان، بھرا ہوا ہے مال اس کے پاس، سب ایٹم بم رائفلیں اور سب پستولیں اس دور کے اعتبار سے بھرا ہوا ہے. اس زمانے کا رشیا تھا وہ اکیلا، اتنا ہتھیار ہوتا تھا اس کے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس صفوان ابن امیہ کو. جب صفوان ابن امیہ کو اور عمر ابن وہب کے ذریعے بلایا، چونکہ عمر ابن وہب کو معلوم تھا میں صفوان ابن امیہ کو بلاؤں. صفوان ابن امیہ آئے، حضرت جی کیا کہتے ہیں آپ؟ فرمایا بھئی ہمارا سفر کا ارادہ ہے حنین کا، اور ہمیں ہتھیار کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے زرہوں کی ضرورت ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جب آئے تو زریں لے کر نہیں آئے تھے، پھر تلواریں تھی، دوسری چھوٹی موٹی چیزیں تھیں، لیکن زرہ جو ہوتی ہے نا وہ مد مقابل سے لڑنے کے لیے جب ہوتی ہے تو اس میں زرہ پہنی جاتی ہے. وہ زریں کم تھی یا کچھ زرہ ضائع ہو گئی تھی، کچھ معاملے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا مجھے زروں کی ضرورت ہے. تو صفوان ابن امیہ نے کہا کتنے چاہیے آپ کو، کتنے چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا 100. تو صفوان ابن امیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ جو ہے چونکہ اب مکہ آپ کا ہے، یعنی مطلب میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ زرے کیا میں دوں گا تو واپس مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی، یا آپ نے لے لی تو لے لی. تو آپ نے جملہ کہا کہ صفوان عاریتاً رادتاً، میں عاریت سے لے رہا ہوں اور واپس لوٹاؤں گا، اور اگر کوئی زرہ کم ہو گئی یعنی کوئی زرہ ٹوٹ گئی، گم گئی، تو میں جو ہے اس کا ہرجانہ دوں گا، یعنی اس کی رقم دوں گا. یہ جملہ کہا عاریتاً رادتاً. تو کتابوں میں منظر لکھا ہے کہ صفوان بن امیہ چونکہ سیٹھ آدمی تھے، غلام سارے سامنے کھڑے رہتے تھے، صرف اشارہ کیا فلاں جنگل سے 100 زریں جو ہے ان کو دے دو، صاف باف کر لینا، برابر دھو دینا. یہ صفوان بن امیہ کہہ رہے. تو غلام دوڑے اور غلام دوڑ کر جو ہے انہوں نے صفائی کی ان زروں کی، 100 زروں کی. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ طے کیے بھئی تم جا کر وہ زروں پر قبضہ کرو. 100 زریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بطور عاریت کی لی. ابھی مسلمان نہیں ہوئے، آتے ہیں جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، سنتے تھے باتیں. یہاں تک حنین کا سفر ہوا. اب جب حنین کا سفر ہوا تو یہی صفوان ابن امیہ نے کہا کہ حضرت میں بھی ساتھ چلنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ویلکم. یہ پہلا سفر ہے مسلمانوں کا جس میں مشرکین ساتھ تھے. ویسے تو بے ایمانوں کا الگ قافلہ، مسلمانوں کا الگ قافلہ، مقابلہ ہی ان سے ہے. تو چنانچہ صفوان ابن امیہ نے حضور سے درخواست کی کہ حضرت یہ حنین کا جو سفر ہو رہا ہے تو اس میں میں ساتھ چلنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اہلاً و سہلاً، مرحبا. تو وہ چھوکرا بھی آنا چاہتا ہے،
ان کے خاص لوگ تھے. ہاں مرحبا بھی وہ بھی آنا چاہتا ہے, مرحبا. یعنی حضور نے کسی کو منع نہیں کیا, چلو ہمارے ساتھ حنین چلو. حنین کے لیے یہ لوگ روا. اب یہ بے ایمان ہیں, چودھری حضرات ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا قافلہ ہے مسلمانوں کا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. یہ آیتیں نازل ہوئی. وَيَوْمَ حُنَيْن, حنین کے دن کو یاد کرو. مکہ فتح ہو گیا, مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد حنین کا سفر ہوا, تو حنین کے سفر میں ماشاءاللہ مسلمانوں کا جتھا تھا. 100 زیریں تو یہاں سے ملی, خود قافلہ, اور خود اپنے وہاں سے بھی ہتھیار لائے تھے مدینہ منورہ سے, سارا کا سارا. تو مسلمانوں کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم تو بالکل جیت جائیں گے, اس لیے کہ ابھی تو ہم بہت زیادہ ہیں, بدر میں تو بہت تھوڑے تھے, پھر بھی جیت گئے. حنین میں تو ہم بہت ہیں, مکہ بھی فتح ہو گیا ہے. یہ تھوڑے سے بات دل میں آئی, اللہ کی آئی ہوائی مدد ختم ہو گئی, اڑ گئی. حالات آئے حنین میں, یہ لوگ تھے ساتھ میں, کون, صفوان ابن امیہ وغیرہ. حالت ایسے آئے کہ پاؤں اکھڑ گئے صحابہ کے, اور لوگ جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیا صحابہ نے. یہ بھی کتابوں میں آتا ہے. حضرت عباس اپنا حضور نے دیکھا کہ سارا مجمع جو ہے بکھر رہا ہے, منتشر ہو رہا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آواز لگائی, یا للانصار یا للانصار یا للانصار یومن کا یوم بدرین, بدر کے دن کی طرح. پھر بعد میں یہی جملے لوگ کہتے رہے, یومن کا یوم بدرین کررتن کا کررت حنین. ایسے پلٹو جیسے حنین میں پلٹے تھے, حضور اکیلے رہ گئے حنین کے موقع کے اوپر. سب چلے گئے, ابو بکر وہاں چلے گئے, عمر وہاں چلے گئے. تو حارث, سفیان ابن حارث, جو میں نے کہا تھا فتح مکہ کے لیے حضور جو روانہ ہوئے تھے اور بالکل مقام ابوا میں مسلمان ہوئے تھے, سفیان ابن حارث اور ان کا بیٹا, ان دونوں نے حضور کو سنبھالا. جن کا اسلام حضور کہہ رہے تھے کہ میں قبول نہیں کروں گا, ام سلمان حضرت میمونہ نے سفارش کی, جس پر وہ جو ہے مسلمان ہو گئے مقام ابوا میں جو تھا. وہ دونوں باپ بیٹے, یہ روایتوں میں آتا ہے. پھر مجمع جمع ہوا, مجمع جمع ہونے کے بعد پھر کام کا شروع ہوا. کامیابی ملی, بہت زیادہ اللہ نے مال دیا, بہت زیادہ غزوہ حنین میں. تو روایتوں میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑی وادی تھی, اس وادی میں ہتھیار بھی تھے, گھوڑے بھی تھے, اور یعنی مال بھی تھا اس وادی کے اندر. اور صفوان ابن امیہ, یہی صفوان ابن امیہ, یہ کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے. حضور گزرے, یعنی مال غنیمت آ گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, تو حضور نے پیچھے سے ہاتھ رکھ کے کہا, ایعجبک کہا تھا, کیا تجھے یہ پسند ہے؟ تو صفوان ابن امیہ نے کہا کہ حضرت کون, کس کو پسند نہیں ہوگا, کتنے باندیاں ہیں, کتنے غلام ہیں, کتنا مال ہے, یعنی خزانہ ہی خزانہ ہے, کنز. حضور نے پہلے کہا ایعجبک کہا تھا, کہ کیا تجھے پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کس کو پسند نہیں ہوگا, کوئی عقل مند پسند نہ ہو. تو آپ نے ایک جملہ کہا, ہوا لکا وما فیہ, یہ وادی بھی تیری اور اس وادی میں جتنا مال ہے وہ سارا کا سارا تیرا. جب یہ جملہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو صفوان ابن امیہ نے چہرہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, یوں حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہوا لکا وما فیہ, ہوا لکا وما فیہ, یہ وادی بھی تیری یعنی زمین بھی تیری, اور زمین کے اندر جتنا ہے سب تیرا. تو صفوان ابن امیہ نے کہا کہ ما تعبد نفس نبی, کہ کسی کا نبی کے علاوہ کسی کا دل اتنا بڑا نہیں ہو سکتا, آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. صفوان ابن امیہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ, آپ اللہ کے سچے رسول. علماء نے لکھا ہے کہ بڑے لوگوں میں سب سے آخر میں مسلمان ہونے والے ہی ہیں. پہلے دن منع کر دیا, ہاں آپ کی نماز دیکھ لی, آپ کے یہ دیکھ لیا, سب کچھ زیریں بھی حضور نے ان سے لے لی, میں مسلمان نہیں بنوں گا, یہ کہا.
کہ جو بڑے لوگ تھے، چھوٹے چھوٹے تو سب آتے رہے جاتے رہے مسلمان ہوتے رہے، لیکن بڑوں میں جو مسلمان ہونے والے فتح مکہ کے موقع کے اوپر یہ صفوان ابن امیہ۔ تو صفوان ابن امیہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک رسول اللہ، تو فوراً عمیر ابن وہب کو پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو بہت روئے عمر ابن وہب۔ آج مجنون کا خواب پورا ہوا، کہ آج مجنون کا خواب پورا ہوا، آج مجنون کا خواب پورا ہوا۔ امید برسوں سے تمنا تھی میری، میں دعا کرتا رہتا تھا کہ اللہ میرے باس کو محروم نہ کرے۔ اب تو حضور نے جو یہ جملہ کہا تو وہ جملہ حدیثوں میں آیا، ہوا لک وما فی، ہوا لک وما فی، ہوا لک وما فی۔ جب اتنا سارا مال حضور نے دے دیا، اس پر انصار جو ہے ان کے زبان سے جملے نکلے، ارے قربانیاں تو ہم نے دی، اور جب مال ملنے کا وقت آ گیا تو حضور نے یہاں مکہ والوں کو دے دیا۔ یہ عورتیں ہماری بیوائیں ہوئیں، بچے ہمارے یتیم ہوئے، اور سارے کا سارے مدینہ منورہ میں ان کو پناہ ہم نے دی۔ یہاں مکہ میں تو کوئی بھاؤ پوچھتا نہیں تھا، مدینہ منورہ میں سارے مکانات ہم نے دیے، سب کچھ ہم نے دیا، مواخات ہم نے کروائی، عبد الرحمن ابن عوف کی بھی کروائی، فلاح کی بھی کروائی، فلاح بھائی چار کی، کہ چلو بھی ایک مہاجری ایک انصار، ایک مہاجری ایک انصار، ایک مہاجری ایک انصار، سارا ہم نے کیا۔ اب ترقی ہوئی تو مال اتنا زیادہ مال دے دیا۔ اس میں حضرت شیمہ بھی آ گئی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن تھی، حضرت حلیمہ بھی تھی، یہ سارے کے سارے طائف والے تھے نا۔ یہ مزید قصہ جو ہے انشاءاللہ کل پورا کر لوں گا انشاءاللہ۔ آج صفوان ابن امیہ مسلمان ہو گئے ہیں، اب ان کی بیوی اور صفوان ابن امیہ یہ میٹر چلے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل اعتکاف سے متعلق مسائل میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے تھے، 2-3 مسائل رہ گئے تھے، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، پھر اگلے جو مسائل بتانے ہیں دوسرے وہ بتا دیتا ہوں۔ اعتکاف کے مسائل کے اندر یہ دھیان میں رکھے کہ عورتیں جو گھروں میں اعتکاف کرتی ہے تو پورے گھر کا ایک ساتھ میں وہ اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتی۔ پورے گھر میں جیسے ہال ہوتا ہے یا بیڈ روم ہوتا ہے، تو کسی بھی ایک کمرے میں بیٹھ کر وہ اس کمرے کا اعتکاف کرے، اس کمرے میں یا ہال میں جہاں پہ اعتکاف کی نیت کی ہے اس پورے کمرے میں گھوم پھر سکتی ہے، لیکن پورے سارے فلیٹ کی نیت کرے اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پورے فلیٹ میں یا تو ہال کی نیت کرے، ہال میں بیٹھے، یا تو پھر بیڈ روم کے اندر بیٹھے۔ اچھا، جس جگہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہیں اس جگہ بیٹھے بیٹھے کھانا پکانے کی جتنے بھی کام ہیں وہ کر سکتے ہیں، جائز باتیں کرنی ہو وہ کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے سر میں تیل ڈالنا ہو، کنگھی کرنی ہو، اس کے علاوہ جو انسان کی ضرورتوں کے کام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے معتکف میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ اس اعتکاف کی جگہ سے باہر انسانی ضرورتوں کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ اگر انسانی ضرورتوں کے بغیر اگر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ استنجا ہے، وضو وغیرہ ہے، ان سب چیزوں کے لیے نکل سکتے ہیں۔ جہاں تک نہانے کا تعلق ہے تو جس کمرے میں یا ہال میں بیٹھے ہیں اگر اسی کمرے میں باتھ روم ہے تو پھر غسل بھی کر سکتے ہیں، غسل کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر باتھ روم وغیرہ غسل کی جو جگہ ہے وہ اس کمرے سے باہر ہے تو غسل کی نیت سے نہیں جا سکتے۔ ہاں، اگر کسی انسان کو کھجلی کی تکلیف ہے یا بہت زیادہ گرمی ہے اور غسل نہ کرنے کی وجہ سے اس کو تکلیف کا اندیشہ ہے تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ باتھ روم کی نیت سے جائے اور وہاں پر ہی وہ غسل کر لے، تو اتنی گنجائش ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ دھیان میں رکھیے، جیسے کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، آخر میں آواز کٹ گئی تھی کہ اگر رمضان میں کوئی عورت یا کوئی مرد اعتکاف میں بیٹھے اور کسی وجہ سے ان کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو رمضان کے بعد جو قضا کرنی ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ 10 دنوں کی قضا کرے، لیکن ضروری صرف ایک ہی دن کی قضا ہے۔ وہ ایک ہی دن کی قضا اس طریقے سے کریں گے کہ اگر دن میں اعتکاف ٹوٹا ہے تو رمضان کے بعد اس کی قضا اس طریقے سے کریں گے کہ صبح صادق سے پہلے اپنے معتکف کے اندر آ جائے اور غروب کے بعد اس معتکف سے نکل سکتے ہیں، اور اس بیچ میں روزہ بھی رکھنا ہے،
اور اگر رات میں اعتکاف ٹوٹا ہے تو پھر رمضان کے بعد جو ایک دن کی قضا کریں گے وہ اس طریقے سے کہ غروب کے بعد اپنے معتکف میں آ جائے اور اگلے دن کا روزہ رکھے اور اگلے دن کے غروب کے بعد پھر اپنے معتکف سے نکل جائے۔ یہ 2-3 مسائل رہ گئے تھے جو آئے تھے، اس کو بتانا تھا۔ اب آگے جو مجھے مضمون شروع کرنا ہے وہ آج کل ہمارے سامنے بہت سے حالات ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کافی لوگ گرما گرم باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بھئی اسلام جو ہے نا وہ شدت پسند مذہب ہے، مسلمان جو ہے ان لوگوں کے مزاج میں کافی شدت ہوتی ہے، تشدد ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی باتیں کہی جاتی ہے۔ تو سوچا کہ مسلمان اور غیر مسلمانوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں، ان تعلقات کی اسلام کی نگاہوں میں کیا اہمیت ہے۔ جیسے سماجی تعلقات ہوتے ہیں، سیاسی تعلقات ہوتے ہیں، معاشی اور تجارتی تعلقات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان نکاح کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ تو مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان تعلقات کے سلسلے میں کچھ اہم بنیادی مسائل ہے، وہ آج سے آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ بتاؤں گا، جتنے بھی ہمارے سامنے آ جائے 3-4 دن 5 دن کے اندر۔ تو یہ سب سے پہلے تو یہ بات دھیان میں رکھیے کہ مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان جو ربط اور تعلق ہوتا ہے، اس سلسلے میں اسلام نے بنیادی 2 تصورات دیے ہیں، 2 تصور۔ ان 2 تصورات کو اگر ہم سمجھیں گے تو آگے کے سارے مسائل سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک تصور تو اسلام نے یہ دیا ہے کہ سارے انسان آپس میں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، یہ اسلام نے تصور دیا ہے۔ سارے انسان آپس میں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، چاہے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ چنانچہ خود قرآن کریم کیا کہتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے سارے کے سارے لوگوں، ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے جو مختلف خاندان اور قومیں دی ہے وہ تفاخر کے لیے نہیں دی ہے بلکہ وہ تعارف کے لیے دی ہے، تاکہ تعارف ہو کہ اس کا تعلق فلاں خاندان سے ہے، اس کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے۔ تو قبیلے سے تعارف انسان کا ہوتا ہے، یہ خاندان قبائل یا کوئی تفاخر کے لیے نہیں دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سارے کے سارے آدم سے ہو اور آدم مٹی سے ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف خطبات دیے، تو ان خطبات میں سے ایک خطبے میں اپنی ساری تعلیمات کا خلاصہ 2 جملوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، 2 جملوں میں۔ وہ 2 جملے یہ تھے کہ ان الہکم واحد و ان اباکم واحد، کہ تمہارا معبود بھی ایک ہے اور تمہارے والد بھی ایک ہے۔ تو ان باتوں پر آپ غور کریں، قرآن کریم کی آیت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، ان باتوں پہ غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ تم سارے کے سارے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ اچھا، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تصور جب دل کے اندر آئے گا کہ تم سارے کے سارے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، تو اسی سے یہ تصور بھی نکلتا ہے کہ ہم سارے کے سارے آپس میں بھائی بہن ہیں، سارے انسان جو ہے وہ آپس میں بھائی بہن ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سارے بنی آدم آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اس لیے یہ پہلا تصور ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان تعلقات کے سلسلے میں دوسرا تصور اسلام نے یہ دیا ہے کہ سارے انسان ہونے کی حیثیت سے قابل احترام ہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے کسی بھی انسان کی بے عزتی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے سارے کے سارے انسان، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، چاہے کسی قبیلے ملک سے تعلق رکھتے ہو، یہ سارے کے سارے محترم ہیں، مکرم ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی نعمتیں پیدا کی ہے، اس میں صرف مسلمانوں کا حق نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کا بھی حق ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں غور کرو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو عزت بخشی ہے، اس سے مسلمان نہیں، بنو آدم کے اندر سب آتے ہیں۔
وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات، ہم نے خشکی میں بھی ان کو سوار کیا، تری میں بھی، سمندر کے اندر بھی ان کو سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے روزی کا انتظام فرمایا۔ چنانچہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں رکھی ہے، ان نعمتوں کے اندر سارے انسانوں کا حق ہے، صرف مسلمانوں کا حق نہیں ہے۔ بس یہ دو تصور ذہن میں رکھیے، تو ان دونوں تصورات سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اسلام کی نگاہوں میں مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان کس قسم کے تعلقات ہونے چاہیے۔ ان دو تصورات کو سامنے رکھ کر پھر آگے کی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان، یعنی ایک مسلمان کے لیے غیر مسلم کے کیا کیا حقوق ہیں، غیر مسلم سے تعلقات رکھنے میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو پہلا حق اور پہلی چیز جو ہے وہ اکرام اور تعظیم ہے، کہ ایک غیر مسلم ہے تو اس کی بے تعظیمی، بے اکرامی، اس کی توہین اور اس کی تذلیل کرنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اس کی عزت اور احترام کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں سے اس کو بیان کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر مسلم بادشاہوں کے نام خطوط لکھتے تھے تو ان غیر مسلموں کی عوام ان کو جن القاب سے یاد کرتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی القاب سے خط لکھتے تھے۔ چنانچہ روم کا جو بادشاہ تھا، ان کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تو خط میں لفظ استعمال کیا عظیم الروم کے نام سے، روم کا بڑا۔ فارس کا جو بڑا تھا کسرا، اس کو خط لکھا تو عظیم الفارس کا لفظ استعمال کیا کہ فارس کا بڑا۔ حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الحبش کا لفظ استعمال کیا، احترام والا لفظ استعمال کیا۔ اسی طریقے سے ابو جہل کا نام آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، دشمنی میں کتنا آگے بڑھا ہوا تھا، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کی اور لوگوں کے معاملات سلجھانے کی ایک صلاحیت رکھی تھی۔ اسی صلاحیت کی وجہ سے اس کا لقب تھا ابو الحکم، یہ فیصلہ کرنے والا انسان ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو ابو الحکم کے نام سے ہی یاد کرتے تھے، ابو الحکم، چونکہ اس لفظ کے اندر اس کی عزت ہے، تو اسی عزت والے لفظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکارتے تھے۔ ابو سفیان ہے، آپ نے والد صاحب کے زبان ماشاءاللہ فتح مکہ کا پورا قصہ سنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دخل دارہ فہو آمن، جو اپنے گھروں میں بند ہو جائے ان کو امن ہے۔ اب ان گھروں کے اندر ابو سفیان کا گھر بھی آ گیا، لیکن اس کی تعظیم اور اس کی عزت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اس کا نام لیا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے۔ آپ نے صفوان بن امیہ کا قصہ سنا، عمیر بن وہب کا قصہ سنا، اسی طریقے سے عمرو بن عاص کا قصہ سنا۔ روزانہ والد صاحب کی زبان سے آپ لوگ یہ قصے سن رہے ہیں، تو ان تمام کے اندر آپ لوگوں کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ غیر مسلم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ میں کس طرح احترام اور اکرام کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ عثمان بن طلحہ ہے، عثمان بن طلحہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے تو ان سے کہا کہ بھئی مجھے 2 رکعت کعبے کے اندر نماز پڑھنے دو۔ انہیں نماز نہیں پڑھنے دی، نماز نہیں پڑھنے دی انہوں نے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر چابی ہاتھ میں آئی، حضرت علی نے کہا کہ حضرت کعبہ کی چابی ہمارے ہاتھ میں دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی لی اور عثمان بن طلحہ کو دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ آج وعدوں کو نبھانے کا دن ہے، وعدوں کو نبھانے کا دن ہے۔ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھنے دی، اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی چابی دی۔ یہ غیر مسلم کے ساتھ غیر معمولی اعزاز اور اکرام کی ایک مثال ہے۔ ایسے بہت سے قصے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو زندگی کے اندر اکرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر مسلموں کا ان کے انتقال کے بعد بھی احترام کیا ہے۔ چنانچہ آخری قصہ کہہ کے بعد ختم کروں کہ قادسیہ میں 2 صحابہ کرام تھے، بیٹھے ہوئے تھے، سہل بن حنیف اور قیس بن سعد، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے سے کسی غیر مسلم کا جنازہ نکلا تو یہ دونوں صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، دونوں صحابہ کرام کھڑے ہو گئے تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ غیر مسلم کا جنازہ ہے، اس کے احترام میں کیوں کھڑے ہونا؟ تو ان دونوں صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ نکلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعزاز میں کھڑے ہو گئے۔
تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہودی کا جنازہ ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے، الیست نفسن، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو انسان ہونے کی حیثیت سے وہ اکرام کا مستحق ہے۔ تو مطلب زندگی میں بھی حضور نے غیر مسلموں کا اکرام اور احترام کیا ہے، اور ان کے انتقال کے بعد بھی اس اکرام کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے پہلا حق تو یہ ہے۔ دوسرے کیا کیا حقوق اور مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ کل آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ ایک بہت اچھا ہدیہ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، اسے محفوظ کر لیجئے۔ چلو یہ ہدیہ کل دے دیں گے انشاءاللہ، کل کی رات میں دے دیں گے یہ ہدیہ ان لوگوں کو۔ دعا کر لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد حمدا حمدا، اللہم لک الحمد حمدا حمدا، اللہم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا نافع یا رحمان یا رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اللہم بحقک انت لا الہ الا انت وباسمک الاسم الذی ما دعیت به الا اجبت وبمجدک الاعلی الذی اصطفیت به من اردت یا من وسع كل شيء رحمة وعلما وأمد الوجود بفضله وجوده فضلا وكرما، أنت الحليم، أنت الستار، أنت العفو، أنت الكريم، أنت الرحمن، أنت الغفار۔ اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، لا إله إلا الله العظيم الحليم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمعنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق امر الا فرجه اللہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم تو تیرے فضل کے عادی ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے تیرے فضل کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے تیرے کرم کی، اب ہم کسی امتحان کے لائق نہیں ہیں، بغیر امتحان کے ہمارے بیڑوں کو پار فرما، اے اللہ بڑھاپے کے وقت میں ہمارے روزی کو وسیع فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف متوجہ کر دے، اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں غیر شادی شدہ ہوں ان کے رشتوں کا بہترین انتظام فرما، اے اللہ قرآن کا نور ہمیں عطا فرما، اپنے نیک اور بھلے بندوں میں تو ہمیں داخل فرما، اے اللہ حق کو سننے کی اور حق کو کہنے کی اور حق کو لے کر عالم میں پھرنے کی تو ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ ہماری دعا، یہ ہمارے بیان دنیا میں جہاں کہیں سنے جا رہے ہوں، چاہے اس وقت میں لائیو سنے جا رہے ہوں یا بعد میں جب بھیجے جاتے ہیں اس وقت سنے، یا اللہ جب بھی سنے، اے اللہ ان کی اور ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما، اے اللہ مغفرت کا عشرہ چل دیا، مغفرت کا عشرہ رخصت ہو گیا، یہ اب اپنا سامان تیار کر رہا ہے، اب یہ روانہ ہو جائے گا اور کل سے اللہ عتق من النیران کا عشرہ شروع ہوگا۔ اے اللہ یہ مغفرت کے عشرے میں جاتے جاتے اگر ہماری معافی نہ ہوئی ہو تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تو معاف کر دے گا تیری دریائے مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی۔ یا من لا تضرہ الذنوب ولا ينقص المغفرہ، اے وہ پاک ذات ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تو معاف کر دے گا
تو تیرا کوئی نہیں. اللہ تو ہے, تو کریم ہے. 100 کا قاتل تیرے دروازے پر آیا, تو نے معاف کر دیا. بدکار عورت آئی, تو نے معاف کر دیا. اے اللہ ہند آئی, تو نے معاف کر دیا. سارا آئی, تو نے معاف کر دیا. اور ام حکیم آئی, تو نے معاف کر دیا. اور صفوان ابن امیہ کی بیوی آئی, تو نے معاف کر دیا. اے اللہ بدکار عورتوں کو بھی تو نے معاف کر دیا, بدکار مردوں کو بھی تو نے معاف کر دیا. اے اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب کو معاف فرما دے اور ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے. جہاں جہاں تیرے سورج کی روشنی پہنچتی ہو, اور جہاں جہاں تیرے رات کا اندھیرا پہنچتا ہو, اور جہاں جہاں تیری ہوائیں پہنچتی ہو, اور جہاں جہاں تیرا پانی پہنچتا ہو, اور جہاں جہاں تیری زمین پہنچتی ہو, اور جہاں جہاں تیرے فرشتے پہنچتے ہوں, اور جہاں جہاں پر بھی لوگ موجود ہوں یا جانور موجود ہوں, جہاں جہاں بھی یہ ہوائیں پہنچتی ہوں اور پانی پہنچتا ہو, اے اللہ وہاں وہاں تو ہدایت کو پھیلا دے. اے اللہ یہ ہمارے بمبئی کا سمندر ہے, اے اللہ یہ سمندر دنیا بھر کے سمندروں میں جہاں جہاں جا کے ٹکرائے, اور جہاں جہاں کون سی کناروں سے جا کر ٹکرائے, تو وہاں پر بھی ہدایت کو پھیلا دے. تیرے قرآن کو پہنچا دے, تیرے کلمے کو پہنچا دے. اور اے اللہ مسلمانوں کی تو پوری مدد فرما. اے اللہ جن بیماریوں میں یہ امت گھری ہوئی ہے, اے اللہ آج ہمارے ملک میں موت رقص کر رہی ہے, اے اللہ اپنے بھی مر رہے ہیں, غیر بھی مر رہے ہیں. ہمارے برادران وطن کی تو ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ جو بیمار ہوں, ہسپتالوں میں کئی بیمار ہیں, کوئی آئی سی یو میں ہے, کوئی گھروں میں بیمار ہیں, کچھ ہمارے علماء بیمار ہیں, دیوبند میں ہمارے علماء بیمار ہیں, کوئی حفاظ بیمار ہیں. اے اللہ چھوٹا بیمار ہو, بڑا بیمار ہو, کسی کا باپ بیمار ہے, کسی کی ماں بیمار ہے, کسی کا بیٹا بیمار ہے, کسی کی بیٹی بیمار ہے, کسی کی بہو بیمار ہے, کسی کا بچہ بیمار ہے, کسی کا شوہر بیمار ہے, کسی کی بیوی بیمار ہے. جو بھی بیمار ہو عافیت کے ساتھ انہیں صحت کا لباس پہنا دے, انہیں صحت کا لباس پہنا دے. ایسی شفا دے دے جیسے تو نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دی تھی. اے اللہ جیسے تو نے ایوب علیہ السلام کو ایک دم چنگا منگا کر دیا تھا اور اچھا صحت کا لباس پہنا دیا تھا, اور جو کچھ بھی تو نے لیا تھا سب واپس کر دیا تھا. ایوب علیہ السلام کی بیوی یہ دیکھنے لگی, یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی, ایوب علیہ السلام کی بیوی یہ دیکھنے لگی, ارے میرا شوہر کیسا ہو گیا, وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات. ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. اے اللہ تو قادر مطلق ہے. جب غسل کرنے کے لیے ایوب علیہ السلام گئے, سونے کی ٹڈیاں آئیں, ایوب علیہ السلام اسے جمع کرنے لگے اپنے کپڑوں میں. کہا گیا کیا میں نے تیرا مال واپس نہیں کیا, کیا میں نے تجھ کو صحت نہیں دی, پھر بھی تو کیوں جمع کر رہا ہے؟ اے اللہ تیرا فضل ہے, تیرا فضل ہے, تیرا فضل جمع کر رہا ہوں. اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. تو نے قرآن میں کہا ہے بسأل اللہ من فضلک, اللہ سے اس کا فضل مانگو. اے اللہ اس مبارک رات میں آج سے ہم آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں اور آپ کی مہربانی مانگتے ہیں, اس لیے کہ ان دونوں کے مالک صرف آپ اکیلے ہیں, آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت پڑھا کرتے تھے. طبرانی کی حدیث ہے اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اے اللہ اس مبارک رات میں یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما, اور فضل کی چادر میں تو ہم سب کو داخل فرما دے, مغفرت کی چادر میں ہم سب کو داخل فرما دے, شفا کی چادر میں ہم سب کو داخل فرما دے, محبتوں کی چادر میں تو ہم سب کو داخل فرما دے. اے اللہ جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان کے قبروں کو تو نور سے منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, کروٹوں میں آرام نصیب فرما, ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. اے اللہ ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. اور اے اللہ جو بیمار ہیں
ان کو شفا کاملہ عاجلہ آجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔